الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أبزل من أدب حسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تربیت اولاد کے اندر میں 3 آیتیں اور 7 حدیثیں پیش کی ہے۔ عام طور پر اولاد کی تربیت ہر ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر ویسٹرن کنٹری میں جہاں پر ہر گلی میں ہر جگہ میں فتنے ہی فتنے ہیں، اسکولز میں اور اسٹریٹس میں، تو وہاں پر اپنے بچوں کی دیکھ بھال، جہاں فون عام ہے، آئی پاڈ، کمپیوٹر سسٹم سب کچھ عام ہے، ہر بچے کے جیب میں ہر بچے کے پاس فون ہوتا ہے، ایسی جگہ میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے نیک بننے کی فکر کریں، اور ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے بھائی کی اولاد کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے، ہر عورت کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کی اولاد کے لیے بھی، اگر دیکھے کہ میرا بچہ دوسرے کے بچے کو بگاڑ رہا ہے تو اپنے بچے کو ٹوکے، اور اگر دیکھے دوسرے کا بچہ میرے بچے کو بگاڑ رہا ہے تو اس کو ٹوکے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے، ورنہ بچوں کے بگاڑنے میں اور بگڑنے میں بہت سارے ایسے واقعات میرے سامنے ہیں جس میں غیر مسلم چاہتے ہی ہے کہ مسلمان کے بچے بگڑے۔ ایک باپ میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے کہا میں نے پولیس کو بتایا کہ دیکھو میرا بچہ ڈرگز لے رہا ہے، تو اس نے چپ چاپ جا کر میرے بچے کو بتایا کہ دیکھو تیرے باپ کو پتا چل گیا چپ چاپ لے رہا ہے۔
اب جو ہماری سیکیورٹی ہے، جو ہمارا حفاظت ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے ماں باپ ہی رسپانسبل ہے اپنے بچوں کا. کسی کے بھروسے پر نہ بیٹھے کہ کوئی میرے بچے کو بچائے گا یا میرے بچے کی حفاظت کرے گا. نہیں، ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے خیر کا سوچے. فیوچر میں میرا بچہ نیک بنے، فی الحال نیک بنے، آئندہ میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اس کو اپنے بچوں کی فکر کرنا ہے. اور ہر آدمی یہ سوچے کہ میری اولاد میرا فیوچر ہے، میرا صدقہ جاریہ ہے، میرے ایصال ثواب ہے. اگر وہ نیک ہے تو میرے مرنے کے بعد وہ 2 رکعت بھی پڑھے گا. بقول امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے کہ تمہارا بچہ فرض نماز پڑھے گا، اگرچہ وہ تمہارے لیے دعا نہیں کر رہا ہے، پھر بھی اس بچے کے ثواب میں سے 10% لے کر ماں باپ کو دے دیا جائے گا. چونکہ ماں باپ کا اس میں کردار رہا اپنے بچے کو نیک بنانے کا، ماں باپ کی محنت رہی ہے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی قبر کی فکر کرنی ہو تو اپنے بچوں کو نیک بنا کر جائے. ورنہ ایسا ہوتا ہے. ایک آدمی کا فون آیا لیڈ سے کہ ہمارے محلے میں ایک آدمی کا انتقال ہوا، ابھی غسل دے کر موچری میں رکھا ہوا ہے، ابھی دفن بھی نہیں کیا، اور بچے لڑ رہے ہیں آپس میں میراث کے لیے. اب جس باپ کے لیے ابھی تو دنیا میں ابھی تو وہ دفن نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے اتنے زیادہ جھگڑے ہیں، تو پھر دفن ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ دنیا کی دولت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی بھول جاتا ہے اپنے باپ کو. لیکن اگر باپ نے یا ماں نے اپنے بچوں کو تعلیم دی ہے، اور تعلیم کا طریقہ کیا ہے؟ جگہ جگہ مکاتب کھلے ہوئے ہیں، مکتب کھلے ہوئے ہیں. اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت صحیح راستے پر لانے کے لیے یہی ایک راستہ ہے جو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل سے نکلنے کے بعد دیوبند خطاب میں یہی کہا: مسلمان تمہارے بچنے کے، تمہارے لیے یعنی بڑوں کے لیے اور بچوں کے لیے بچنے کے 2 ہی راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہر مسجد میں درس قرآن ہو بڑوں کے لیے، وہ قرآن کو سمجھائیں کہ اللہ کیا کہتا ہے، پچھلوں پر عذاب کیوں آیا، آگے کیا ہونے والا ہے. اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں پچھلوں کا ذکر ہے، فی الحال کا ذکر ہے، اور آئندہ کیا ہونے والا اس کا ذکر ہے. تو ہر مسجد میں درس قرآن ہو. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری 3-4 سالہ مالٹا کی جیل کا سبق یہ ہے. نمبر 2، ہر مسجد میں ایک مکتب کھولا جائے اور اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے ایمان کے مضبوط کرنے کے لیے تعلیم دی جائے. ناظرہ قرآن ہو، بیسک مسائل ہو تاکہ یہ نماز پڑھ سکے، روزہ رکھ سکے، اور ان کو زکوٰۃ کے کچھ مسائل سکھائے جائے، حج کے اور عمرہ کے، اور جائز اور ناجائز کے، حرام کے حلال کے، اور ان کے ایمان کے مضبوط کرنے کے لیے روزانہ پابندی کے ساتھ 5 کلمے اور ایمان مجمل اور ایمان مفصل کی تاکید کی جائے. ان کو پڑھایا جائے، دہرایا جائے بار بار، اس لیے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ریمائنڈ کرتے کرتے مومن کیا ہو جاتا ہے؟ نیک بن جاتا ہے. آپ لوگوں نے بچپن میں جو کچھ پڑھا ہے، اتحیات سیکھا ہے مکتب میں، ایمان مجمل سیکھا، ایمان مفصل سیکھا ہے، 5 کلمے سیکھے، آج تک ہمیں یاد ہے، دعائے قنوت یاد ہے، جو مکتب میں سیکھا ہے ہم کو آج تک یاد ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آئندہ بھی ایسے فتنے آنے والے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ڈارکنس اپون ڈارکنس، اندھیرے پر اندھیرا جیسے ہوتا ہے ویسے فتنے آئیں گے. کتنے فتنے آ چکے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ آپ سب کو پتا ہے روزانہ اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، اسٹریٹوں میں کیا ہوتا ہے، کیا اور کیا ہوتا ہے. ان تمام سے بچانے کے لیے اپنے بچے کا ایمان تازہ کیا جائے. بچے کو اسکول نہ بھیجا جائے جب تک بچے کو کہے فجر کی نماز پڑھ کے جا. اگر چھوٹا بچہ ہے پھر بھی اس کے پاس قضا کراؤ تاکہ نماز کی پریکٹس ہو.
یہی ایک واحد علاج ہے اپنے بچوں کو بچانے کا۔ اللہ میرے ذہن میں بات سے بات ڈال رہا ہے، دیکھو نماز فرض ہے جب بالغ ہو تب، بالغ ہو تب ہے، اس سے پہلے اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو تنبیہ کرو، مارو نماز نہ پڑھنے پر۔ کتنے سال ہے؟ 8 9 10 11 12 13 14، عام طور پر 14 سال کے بعد بالغ ہو جاتا، اندازاً 15 سال ہے، لیکن ہم 7 سال گنتے ہیں۔ نماز اس پر فرض ہو اس کے 7 سال پہلے اس کو ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ کتنے سال؟ 7 سال۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی یہ پودا ہے، پلانٹ ہے، اس پلانٹ کی نماز کی عادت ڈالو تو جیسے تم اس کو مرو گے رائت لیپ وہ مر جائے گا، لیکن جب یہ درخت بن جائے گا 15 سال کا، اب اس کے بعد تم ان کو تاکید کرو تو وہ تمہارے منہ پر تھوکے گا، نماز نہیں پڑھے گا وہ۔ اس لیے بچپن سے، کیوں؟ اس لیے کہ ساری عبادتیں سال میں ایک مرتبہ ہے، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ہے، روزہ سال میں ایک مرتبہ ہے، اور حج زندگی میں ایک مرتبہ ہے، وہ بھی پیسے ہو تو، مال ہو تو، ورنہ نہیں ہے۔ صرف روزہ ہے، زکوٰۃ نہیں اگر مال نہیں، حج نہیں اگر مال نہیں۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے چاہے مال ہو یا نہ ہو، غریب ہو یا مالدار ہو، برا ہو یا جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دین میں 5 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی جیسے تم، میں نے جمعہ کو سنایا تھا نا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، معراج میں تو پہلے آسمان، بخاری شریف میں پہلے آسمان کے دروازے میں جبرائیل نے کہا کھولو، فرشتے نے پوچھا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دروازہ کھولا، دوسرے آسمان پر من معک، کون ہے آپ کے ساتھ؟ محمد۔ آئے ہیں یا بلائے گئے، دروازہ کھولا۔ تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، ہر آسمان پر دروازے ہیں، یس، ہر آسمان پر دروازے، ہر آسمان کے دروازے پر سیکیورٹی ہے، گارڈ کھڑا ہے، فرشتہ کھڑا ہے، وہ اللہ کی اجازت کے بغیر دروازہ کھولتا نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی وی آئی پی مہمان میرے گھر پر آئے، میرا قریبی مہمان آئے، تو میں دروازہ کھول کے دروازے پر ان کا ویلکم کرتا ہوں نا، کہ بھی مہمان آنے والے ہیں، یا اس کو لینے کے لیے بس اسٹاپ پر جاتے ہیں، ٹرین اسٹیشن پر جاتے ہیں، آج تو مہمان آنے والے ہیں اور اچھا مہمان ہے، بڑا مہمان ہے، تو ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں۔ یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے اور اللہ کے مہمان ہے، مہمان بھی کس کے؟ اللہ نے بلایا ہے، تو دروازے کھلے ہونے چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کہ ہر دروازے پر دروازے بند ہیں، پوچھا جا رہا ہے کون ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ جنت اور جہنم کے دروازے میں خود قرآن میں لکھا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور وہاں جہنم میں کیا؟ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، واو ایکسٹرا ہے۔ جنت کے دروازوں میں واو نہیں ہے، کیا وہ چائے پیتے پیتے جبریل بھول گئے؟ ایک جگہ واو، آیت وہی ہے لیکن ایک جگہ واو ہے، یہ قرآن سمجھنے کا طریقہ، ایک جگہ واو ہے اور ایک جگہ واو نہیں ہے۔ جنت والے دروازے پر واو لکھا ہے، واو نہیں لکھا، اور جہنم والے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، کیوں؟ اس لیے کہ جنت نیک اعمال کے بدلے دی جاتی ہے، اور نیک لوگ جب آتے ہیں تو ان کی ویلکم میں دروازے کھلے ہوئے ہیں، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہنمی، دیکھو جیل میں تم کسی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، بولے دوسرے بھی بھاگ جائیں گے، دروازے بند ہیں، اس کو قریب لا کر دروازہ کھول کر پش کر دیا جاتا ہے، اندر میں جاؤ، دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ جہنمی کو واو ہے، واو، یہ دروازے کے قریب لایا جائے گا، پھر دروازہ کھول کے اس کو اندر پش کر دیا جائے گا۔ اور میری بات سمجھتے ہیں، ایک واو میں، ورنہ چائے کی وجہ سے نہیں چھٹا ہے، یہ واو کا ترجمہ ہے، ایک جگہ واو ہے،
یہاں پر ویلکم کرنے کے لیے انتظار کرنا چاہیے. وہ بھی ساتھ میں جبرائیل ہے, اور جبرائیل تو روزانہ آتے جاتے ہیں. یہ کن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کے ساتھ کون ہے, کیا بلائے گئے ہیں؟ بلائے گئے ہیں. ہاں, تب دروازہ کھلتا ہے, پھر دوسرے, پھر تیسرے, پھر چوتھے. اشارہ کیا گیا. محدثین مفسرین فرماتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر ایسی کتاب قرآن کریم 23 سال میں نازل کرنے والا ہوں. ایسی کتاب ذالک الکتاب لا ریب فی. الف لام میم پہلا ہے نا, جب سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے الف سے مراد جلال الدین سیوطی کیا کہتے ہیں؟ اللہ. لام سے مراد جبرائیل, اور میم سے مراد محمد. الف سے اللہ, لام سے جبرائیل کا لام, اور میم سے مراد محمد. اللہ جبرائیل کے واسطے سے محمد پر ایسی کتاب اتارتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فی, جس کے اندر میں کوئی شک نہیں ہے. تو محمد جو قرآن, جو کتاب میں تم پر اتارنے والا ہوں, سن لو, اس میں شیطان اور کوئی بھی آدمی دخل نہیں دے سکتا. یہ میرے لفظ ہے سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک, اس میں اور کسی کے الفاظ نہیں, یہ اللہ ہی کا کلام ہے. اتنی زیادہ ٹائٹ سیکیورٹی میں نے رکھی ہوئی ہے کہ شیطان بھی اندر میں آ نہیں سکتا. شیطان قرآن کیا ایک آیت میں دخل نہیں دے سکتا. آسمان پر گئے, میں بات کر رہا تھا, ایک ہی چیز دی گئی, نماز. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت عجیب بات. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا, اے اللہ میں تو عرش کے پاس, فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی, بہت قریب آ گیا اللہ کے. اللہ تیرے دربار میں آ گیا, اتنا قریب, دنیا سے لے کر آسمان پر. اب ایک سوال یہ اور ہوتا ہے, کیا بات ہوئی؟ اور کسی نبی کو نہیں بلایا, اور نہ قیامت تک کسی کو بلایا جائے گا. اللہ کے نبی کو وہاں بلایا جہاں جبرائیل بھی نہیں جاتے. کیوں؟ وجہ یہ ہے, اللہ کہتے ہیں میرے نبی تمہیں خاص علم دیا جائے گا, یعنی تمہاری صفت علم ہوگی. اسی علم کی بنا پر تو مکہ کے مشرکین ہار گئے. فاتو بسورۃ من مثلہ, ایک سورت جیسی سورت بنا کے لے آؤ. حالانکہ بڑے بڑے عرب تھے, تو علم دیا گیا. ہر نبی کے لیے خاص معجزے ہوتے تھے. ان کے زمانے میں جیسے جیسے فتنے ہیں اس حساب سے ان کو دیا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کے فتنے تھے, تو ان کو وہ جادو والا عصا دیا گیا ہر نبی کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم والے بہت تھے, بڑے بڑے عجیب تھے عرب بولنے والے. تو اللہ کے نبی کو علم والا معجزہ دیا, کہا قیامت تک تمہاری قوم یوں کہے گی ہم سائنس والے ہیں, ہم یہ آسمان پر اسپیس پر جائیں گے, کھلا جگہ سبمرین میں جائیں گے, سمندر میں. سن لو, ان کو بتا دینا, اور قیامت تک تمہارے علماء ان کو جواب دے دیں گے. تم ساری دنیا میں چلے جاؤ لیکن اس جگہ پر نہیں جا سکتے جہاں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. کتنے ہی تم ترقی کر جاؤ, نہیں پہنچ سکتے. تو وہاں دل میں آیا اللہ میں یہاں تو آ گیا, میری امت آپ کے قریب کیسے آئے گی؟ How my ummah will get close to you, یا اللہ. تو اللہ تو علیم بذات الصدور ہے. فرمایا محمد جس طرح تم میرے قریب ہوئے ہو, آپ کے دل میں آپ کی امت کی محبت ہے کہ وہ بھی میرے قریب ہو جائیں, تو میں تم کو جاتے ہوئے, معلوم ہوتا ہے نماز دینے کے لیے نہیں بلایا تھا. کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آؤ میں تمہیں نماز دیتا ہوں, کسی حدیث میں نہیں. ہاں نماز کا تحفہ دیا, نماز کا تحفہ, لیکن خاص نماز کے لیے نہیں بلایا. ورنہ پھر سوال ہوگا کہ روزے کا ثواب تو نماز سے زیادہ ہے. نہیں پڑھا حدیث میں, الصوم لی وانا اجزی بہ, الصوم لی وانا اجزا بہ, دونوں روایتیں. روزہ میرے لیے اور میں بدلا دوں گا. نماز کا ثواب تو فرشتوں کے ذریعے دلوایا جاتا ہے, لیکن روزے کا ثواب تو اللہ خود دیتا ہے. اور مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں, مفتی شفیع صاحب بھی لکھتے ہیں, اللہ جتنا بڑا ہے اس کی کوئی اینڈ نہیں, اس کے ثواب کی بھی کوئی اینڈ نہیں. بادشاہ ہوتا ہے تو اس کا ہدیہ کچھ الگ ہوتا ہے,
مالدار کا ہدیہ الگ ہوتا ہے، وی آئی پی کا ہدیہ الگ ہوتا ہے، یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو اس کا ہدیہ بھی بہت بڑا ہوگا۔ تو جس کی کوئی اینڈ نہیں، خود روایت میں اجزا بھی ہی ہے، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ تو روزے کا ثواب تو نماز سے زیادہ ہے، تو روزہ دینے کے لیے بلاتے، معلوم ہوتا ہے کوئی عبادت دینے کے لیے بلایا نہیں، یہ تو اللہ کے نبی کے دل میں آیا۔ اللہ اصل تو علم دینا تھا، علم صفت جو تھی اصل تو علم دینا تھا، لیکن کہا اے میرے اللہ میں اتنا قریب ہو گیا تو میری امت کتنی کیسے قریب ہوگی اللہ تیرے۔ تو اللہ نے بخاری شریف کا حدیث ہے ان العبد يتقرب الى اللہ تعالی من السجود او روایت بالسجود، میں تمہاری امت کے لیے نماز کا تحفہ دیتا ہوں، جب یہ سجدے میں جائیں گے تو میرے قریب ہو جائیں گے جیسے میرے نبی تم میرے قریب ہو گئے ہو۔ میری بات سن رہی ہے؟ اس لیے اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم اتنی ضرورت ہے۔ آج لوگ پاگل بنے ہوئے ہیں بچوں کو، بس انگلش میڈیم اسکول، دس اسکول دیٹ اسکول، اس کی دین کی آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ ایک باپ نے فون کیا، الحمدللہ میرے بیٹے نے ڈگری گریجویٹ بن گیا، ڈگری حاصل کر لی، بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا، لیکن حضرت جی ایک ذرا سی کمی کوتاہی ہے۔ کیا ذرا سی ہے؟ کہ وہ ذرا دین سے دور ہے۔ واہ، دین سے دور ہونے کو تم ذرا سی کہہ رہے ہو؟ ایمان لاس کر دیا اس نے اور کہہ رہا ذرا سی۔ اللہ تو کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جیسے تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے عبادتیں کرتے ہو، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ میرے اندر طاقت نہیں، میں جلدی اٹھ کے ماشاءاللہ وضو کر کے مسجد آ جاؤں گا، لیکن ادھر میری بیوی بچے 10 بجے 11 بجے اٹھے، اس کی کوئی فکر نہیں، تو میں اکیلا جنت میں جاؤں گا کہ میں اپنے بچوں کو لے کر نہیں جا سکتا۔ بچوں کے لیے مائی کا فون آتا ہے، ایک تعویذ دے دو مفتی صاحب، میں نے کہا کیوں؟ ایگزام میں، اسکول ایگزام ذرا جی سی سی کا ہے اور ذرا پاس ہو جائے، اور وہ رو رہے ہیں، ابھی ایگزام کے ہفتہ باقی ہے اور ماں باپ رو رہے ہیں، دعا کرو، محنت نہیں کرتے، دعا کرو پاس ہو جائے۔ واہ، کاش کہ تم اتنا روتے اپنے بچوں کی نماز چھٹنے پر، دنیا کی ڈگری پر تم اتنا رو رہے ہو، اور اگر فیل ہو گیا تو کئی دن تک روئیں گے، اور اس کے ایک نماز چھٹ گئی تو پیشانی پر ماں باپ کو بل تک نہیں آتے۔ جبکہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک نماز قضا کرنے پر 80,000 سال تک جہنم میں جلے گا۔ کون ماں چاہتی ہے، کون باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد جہنم میں چلے؟ دین اور ایمان کی فکر بہت ضروری ہے۔ ہم کتنی تیاری کرتے ہیں اپنے بچوں کے مدرسے میں بھیجنے کی، کتنا اہتمام کرتے ہیں، وہ بچہ بیچارہ خود اٹھ جاتا ہے، وہ خود مدرسے آ جاتا ہے، اسکول جاتا آتا ہے، تھوڑا کرتا پہن لیا، وضو کر لیا، مسجد آ گیا، سپارہ اٹھایا۔ اس ماں باپ کو کہاں فکر ہے؟ اس لیے کہ باپ تو صبح سے کام پر جاتا ہے، 5-7 بجے آتا ہے، اس کو تو فکر ہی نہیں۔ ماں باپ کبھی سوئے ہوئے ہیں، ان کو کہاں بھیجنے کی فکر ہے کہ بھائی میرا بچہ مدرسہ گیا کہ نہیں گیا، کیا پڑھا کہ کیا نہیں پڑھا۔ ہاں، دنیا کے لیے بڑی فکر ہوتی ہے، بڑی فکر ہوتی ہے۔ بس ان کی صفائی ستھرائی، وضو، بیٹا نماز مدرسے میں جا رہے ہو، وضو کیا کہ نہیں کیا، بتاؤ کیسا وضو کیا تم نے؟ تم اللہ کی کتاب اٹھانے والے ہو، قرآن اٹھانے والے، کبھی ہم نے پابندی کی اس پر؟ کبھی دیکھا ہم نے اپنے بچوں کے؟ ٹیوشن اگر ہے تو پریشان ہے، جلدی جلدی اس کو 10 منٹ پہلے اتاریں گے، ریڈی کر دیتے ہیں، ٹیوشن کے لیے بھیج دیتے ہیں، لیکن مدرسے کے لیے 5 منٹ دیر سے آ گیا، 10 منٹ دیر سے آ گیا، آدھے گھنٹے دیر سے آیا، کوئی فکر نہیں۔ ماں باپ کو فون کیا، کیا بات؟ ٹریفک میں پھنسے تھے۔ واہ، اسکول میں تم روزانہ ٹریفک میں نہیں پھنستے، وہ ٹائم پر جاتے ہو، لیکن مدرسے کے لیے ٹریفک ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ دل میں ایمان کی کمی ہے، کمزور ہے۔ ہاں، غیروں کے یہاں چلے جاؤ، دیکھیے وہ اپنے بچوں کی کیسی محنت کرتے ہیں،
حالانکہ ان کے پاس آخرت تو ہے ہی نہیں، صرف دنیا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا ہے دنیا، پھر بھی اپنے بچوں کے پیچھے کتنی محنت برداشت کرتے ہیں، کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے خاص طور پر واقعہ بیان کیا یعقوب علیہ السلام کا، جو آیت میں نے ابھی امام نووی کی یہاں پڑھی آپ نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہے۔ یہ بنی اسرائیل جو ہے، آج اسرائیل جو ہے نا، ان کے 12 خاندان تھے یعقوب علیہ السلام۔ کتنے خاندان تھے؟ 12۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹے سے 12 خاندان چلا۔ ہاں، تو انہی خاندان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یہی چلایا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تو یعقوب ہی تھا، لیکن ان کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرا میننگ عبد، ایل کے معنی اللہ، اللہ کا بندہ، عبداللہ، اسرائیل۔ سو یہ اللہ کے نبی تھے، اور ان کے والد کا نام اسحاق ہے، اور ان کے والد کا نام ابراہیم علیہ السلام۔ سو یعقوب علیہ السلام کے چچا اسماعیل علیہ السلام ہوئے نا۔ اسحاق اور یعقوب، اسحاق اور اسماعیل دونوں بھائی ہیں۔ اسحاق علیہ السلام سے بڑی نسلیں پھیلی، بڑے انبیاء علیہ السلام آئے، اور اسماعیل علیہ السلام سے صرف امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، اسحاق علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے دادا ابراہیم بھی نبی، خلیل اللہ۔ اب دیکھو یہ خاندان گویا ابو الانبیاء، ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء، پورا گھرانہ بلکہ پوری فیملی نبوت کا گھرانہ ہے، باپ بھی، دادا بھی، اور گرینڈ سن بھی، اس کے بعد بھی نبی۔ اللہ اکبر، یہ گویا رویل فیملی ہے۔ یہ کیا ہے؟ رویل فیملی ہے، ساری نبوت، یہ نبوت والی فیملی ہے۔ عجیب، جیسے ابوبکر صدیق صحابی، باپ صحابی، بیٹی صحابی، بیٹا صحابی، یہ بھی رویل فیملی ہے، سارے صحابہ پورے گھر میں۔ یہ نبیوں کا گھرانہ، وہ صحابہ کا گھرانہ تھا۔ تو 3 پشتوں تک نبوت کا سلسلہ چالو رہا۔ لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اس واقعے کو، یعقوب علیہ السلام کے اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے بلایا اپنے بچوں کو، سب کو، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، اب میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میری موت ہو رہی ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت حاضر ہو گیا، یعنی موت کا وقت قریب آ گیا۔ سو کیا ہوتا ہے، پورے بس بھائی ابھی فلاں اور فلاں کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، تو یہ واقعہ پیش آیا۔ تو بات چیت ہو رہی تھی، اپنے بچوں کو بلایا، بلا کر کہا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کرام کو خطاب کرتے فرمائے، یہ بات اللہ نے نبی کو کہی ہے۔ کس کی بات؟ یعقوب علیہ السلام کی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے نا، یعقوب علیہ السلام پر تو نہیں اترا، یہ تو یعقوب علیہ السلام کی فیملی تھوڑی نبی علیہ السلام، جی ان کو تو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے۔ لیکن آیت اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے صحابہ کو یہ آیت سنا دو جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو سنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا پوچھا اس آیت میں؟ دیکھو، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ تعالیٰ فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ ہے کسی باپ کو ایسی فکر مرتے وقت؟ نہیں، بہت کم ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو آخر میں بلا کے پوچھتے ہوں گے کہ تم کیا کرو گے۔ جیسے قاری طیب صاحب کہتے ہیں، میرے والد صاحب نے مجھے بلایا اور کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے تجھے عالم بنایا۔ قاری طیب صاحب تو 50 سال دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے۔ ادھر آؤ، میں نے تجھے مولوی بنایا، عالم بنایا۔ سنو، روزانہ تمہیں میرے لیے 1 پارہ پڑھنا ہے، یہ وصیت کرتا ہوں۔ وصیت واجب ہوتی ہے۔ فرمایا پوری زندگی
موت تک میں اپنے باپ کے لیے روزانہ ایک پارہ پڑھتا رہا۔ ہارون رشید کا بیٹا حافظ ہوا تو اپنے باپ کے پاس گیا کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ حافظ ہو گیا، یعنی آپ کا پوتا۔ ہارون رشید نے کہا میں خوش نہیں، یہ تیرے لیے ہے، تیرے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے کہ بیٹا حافظ ہو تو ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، دادا دادی کو تو نہ پہنایا جائے گا۔ میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب میرا بیٹا حافظ بنے۔ چوٹ لگی ہارون رشید کو، خلیفہ بادشاہ ہے، چوٹ لگی، گئے۔ کچھ مہینوں کے بعد آئے، ابو سے کہا ابو میں حافظ قرآن ہو گیا۔ تب باپ خوش ہوئے کہ اب مجھے بھی تاج پہنایا جائے گا۔ یہ ماں باپ کو فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد کی، ورنہ وہ کہاں سے جتنے گناہ کریں گے سب گناہ کا عذاب ماں باپ کو بھی ہوگا اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی فکر نہیں کی۔ دیکھو ایک نبی ہے، 12 بیٹے ہیں اور 12 بیٹوں کو بلایا، اور یہی حکم یوسف علیہ السلام بھی اپنے سارے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، بلا کر سب بات چیت کرتے ہیں۔ ذرا سوچے، نبی ہے، نبوت کا گھرانہ ہے، لیکن اپنے بچوں کی دنیا کی فکر نہیں۔ میرے جانے کے بعد تم دین پر کیا کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ یہی تو مطلب ہے، دین پر چلنا ہے نا۔ نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، عبادت کرو گے، کیسا؟ اس لیے آج کسی کو آثار اور قرائن اور نشانیوں سے اندازہ ہو جائے کہ اب میں زیادہ رہنے والا نہیں ہوں، ہسپتال میں جاتا آتا ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ بھی، حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ بخاری شریف میں ہے غالباً، اور کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، یعنی موت دے گا تو بندے کو تکلیف ہوگی نا، تکلیف ہوگی بندے کو، کیونکہ مومن ہے، اور اللہ اتنی بھی تکلیف دینا نہیں چاہتا کیونکہ مومن ہے۔ تو پھر کیا کرتا ہے؟ یہ بیمار ہوتا ہے، ہاسپٹل جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر یہاں کبھی کوچ دیا، یہاں پر ڈال دیا، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں۔ اب یہ پریشان ہو کر کہتا اللہ مجھے اٹھا لے، وہ خود کہتا ہے اللہ کہ بہت ہو گیا، اب برداشت نہیں ہوتا، اللہ مجھے لے لے۔ تو اللہ پر کہ چل اب تو آ جا، اب تو آ جا۔ یہ اور دوسری بات میں ہے کہ آخر میں بیماریاں دے کر، میرا درجہ اتنا بڑا لکھا ہے جنت میں، لیکن عبادت میری اتنی ہے، ابھی میں اپنے درجے پر نہیں پہنچ سکا، تو اللہ دنیا میں اس کو یہ بیماری، وہ بیماری، یہ پریشانی، یہ فلاں، یہ دیکھ کر کے اس کا درجہ وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اب آ جائے، یہ اللہ ہے مومن کے ساتھ ایسا۔ دیکھیے یہاں آج بھی اگر کسی کو پتا چل جائے کہ میں ہسپتال سے جاتا آتا، اب میری آخری گھڑیاں آ گئی ہے، بیماریاں اور بیماریوں نے جواب، یعنی باڈی نے جواب دے دیا ہے، ڈاکٹروں نے بھی بتلا دیا کہ میں بہت زیادہ نہیں جیے گا، گھر پر آرام سکون سے رکھو اس کو، 2-4 دن جی جائیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ ارے بھائی، ہمارے احمد آباد میں ایسا ہی ہوا تھا، اس نے یوں کہا اپنے سارے بچوں کو بلایا، بیٹی کو بلاؤ، فلاں میرے بیٹے کو بلاؤ، فلاں بیٹی کو بلاؤ، سب کو بلا کر کے سب باپ کے پاس اب نصیحت کرنا شروع کی۔ دیکھو نماز پڑھنا، حرام نہیں کھانا، فلاں، بس یہ نصیحت کر رہا تھا، عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہاں، سب نے کہا، رو نکل گئے۔ ہمارے استاد محترم تھے، جمعرات کو میں سبق پڑھایا مشکات شریف کا، حضرت مولانا بورسری صاحب راندیر میں سبق پڑھایا، ہمیں کیا پتا کل صبح انتقال کرتے ہیں، اتنا آرام سے پڑھایا 4 بجے، کوئی ایسا شک نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ اللہ کا بندہ سید کل چلا جائے گا۔ 9 بجے خبر آئی کہ حضرت کا تو انتقال ہو گیا، جمعہ کے دن، وہ بھی کیا، بیٹھے بستر پر، سب کو بلایا، زمزم لاؤ، اور دیکھو میرا کلمہ سنو، سب کو کلمہ سنایا، اتنا بڑا 40 سال پڑھایا وہ حدیث کی کتاب، سب کا کلمہ سنا، پھر سب کو نصیحت کی پڑھنا ہے، پھر کلمہ پڑھ کر سو گئے، زمزم پی کر، اس لیے موت ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کی ضرور فکر کریں۔ یہاں پہ دیکھو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے پوچھا، میں تو جا رہا ہوں،
ارے بھائی نبوت کا خاندان ہے، کوئی شک نہیں. ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ عبادت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اس طرح ایک نبی کی فکر دیکھو. یہ بیٹے کون ہیں؟ کن بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں؟ نبوت کا خاندان، جن کے باپ بھی نبی، جن کے دادا بھی نبی، جن کے چچا بھی نبی. کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اگر کوئی فکر ہے تو ڈگری نہیں. ہمارے ایک دوست نے سنایا کہ بیٹے کو امریکہ اسکول پڑھنے کے لیے بھیجا. سامنے کمایا، اس لیے کہ اس کا ساؤتھ افریقہ میں پہلا نمبر آ گیا اسکول، تو وہاں کی گورنمنٹ نے اس کو امریکہ بھیجا. جیسے ہوتا ہے ہندوستان سے بھیجا، فلاں سے، پاکستان سے بھیجا، گورنمنٹ نے پیسے دیے اس کو بھیجو فلاں جگہ میں بہت ٹاپ ہے. واپس گیا، پتا چلا میرے باپ کا انتقال ہو گیا. کہا میں باپ کو ٹھہر میں آ رہا ہوں. سفر کیا اس نے امریکہ سے پاکستان تک، پہنچا ہوا دیکھا تو باپ تو انتقال کر گئے. اس نے کہا میرا باپ کو تم دفن نہیں کر سکتے جب تک کہ میں اس کی داڑھی کو منہ نہ ڈالوں. یہ ہے دنیا کی ڈگری. میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں پڑھاؤ، لیکن دین بھی تو دو. دین نہیں ہوگا تو. اور جس واقعے کو میں نے دیکھا ہے، امریکہ سے پڑھ کر آیا، اس نے سوسائڈ کر لیا. دنیا کے ہزاروں واقعات. یہ قرآن کریم 1400 سال سے نازل ہوا ہے. اس واقعے کو بتانے سے کیا مقصود ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹیاں دین سے دور تھی؟ نہیں، بیٹیاں بھی ایسی تھی. حضرت فاطمہ الزہرا، زینب، رقیہ، ام کلثوم. ان کے لیے ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. یہ سبق میرے لیے، آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان مخاطب ہے کہ تیرے اولاد دین پر چلنے والی بنے. یہ فکر ہونا چاہیے اپنی اولاد کے لیے. اسے پوچھنا چاہیے کہ تیرے فون مجھے بتاؤ کیا کر رہا ہے، یا تو کیا پڑھ کر آیا، آج کیا سنایا، آج کیا کیا. ایمان اور اسلام سے آج کیا برگشتہ کرنے والے، اسلام سے نکالنے والی آج دنیا میں بہت ساری کثرت سے چیز ہو گئی ہے. میں تمہیں واقعات کیسے سناؤں؟ بہت سارے واقعات میرے سامنے. کیا کیسے سناؤں؟ آج تو یہ ان میڈیا اور انٹرنیٹ اور واٹس ایپ کیا ہمارے بچے کہاں سے کہاں، ایک کھولا پھر دوسرا کھولا پھر تیسرا کھولا، کھولتے کہاں پہنچ گئے. تو اگر ہم مکتب کی اہتمام نہیں کریں گے بچوں کے لیے، یہ مکتب بھی بہت امپورٹنس ہے، ورنہ آپ اسپین چلے جاؤ، 800 سال تک وہاں مدرسے چلتے رہے، 800 سال تک. لیکن وہاں ایسی حالت ہوئی کہ ایک آدمی کلمہ پڑھنے والا نہیں. ایسے وہ کیا ہے، تباہ کر دیا. مدرسوں کو بھی، مسجدوں کو بھی، مکتب کو بھی. ہم اپنے مدرسوں کی قدر کریں اور آنے والے بچوں کا اکرام کریں. اگر بچے نہیں ہیں تو مدرسے کیسے چلے گا؟ اپنے بچوں کی آنے بڑے ہونے کے بعد کیا کریں گے، ان کی نسلوں کی فکر یہ ٹرسٹیوں کو ہونی چاہیے. ٹرسٹی صرف اس لیے نہیں کہ میں بڑا ہوں، جس کا کہیں نہیں چلتا اس کا مسجد میں چلتا ہے، اس لیے نہیں ہے. ٹرسٹی کا معنی ہے وہ مسجد کا غلام ہے، مدرسے کا غلام ہے. اس کو فکر ہونی چاہیے یہ بچے میرے ہی بچے ہیں، یہ میری مدرسے میں آ رہے ہیں، میری رسپانسبلٹی ہے. اس کو پوچھنا بھائی بچے کیسے جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا کیا پڑھا رہے ہیں یہاں پر. اس لیے ہر ٹرسٹی کی جماعت میں 1-2 عالم ہونے چاہیے. جاہلوں سے نہیں چلتا، مسجد کو نقصان ہوتا ہے، وہ مسجد کے مصلی ختم ہو جاتے ہیں. بہت امپورٹنس کہ ٹرسٹیوں میں 1-2 عالم ہونا چاہیے جو سمجھدار ہو، تاکہ وہ مدرسے کی خبر گیری کرے، مسجد کی خبر گیری کرے اور پروگرام کے بارے میں اور مدرسے کے بارے میں اس کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا جیسے جانور کو چھوڑ دیتے، نہیں.
اس لیے بہت ضروری ہے، قیامت کے دن کلکم راعٍ وکلکم عن رعیتہ، ہر بڑے کو پوچھا جائے گا اس کے ماتحت کے بارے میں، خالی شوہر کو نہیں، اس کی بیوی کے بارے میں۔ جو مسجد کا بڑا ہے اسے پوچھا جائے گا مسجد کی چیزوں کے بارے میں، جو مدرسے کا بڑا ہے اس کو مدرسے کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ ہر چیز کے لیے، جو چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو صحیح راستے پر اور آنے والے بچوں کا ویلکم کر کے کہ یہ فیوچر کے ہمارے مسلی ہے، یہ فیوچر کے ہمارے علماء ہیں، یہ فیوچر کے ہمارے مکاتب کے استاد ہیں، تو ان کی اس طریقے سے تعلیم بھی ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں وہ آگے چلے گئے پورا سال، نہ ٹرسٹی کو پتا ہے، نہ پرنسپل کو پتا ہے، نہ کسی کو پتا ہے، وہ پڑھ کے چلے گئے۔ بس کتنے ایسے بچے ہیں جو پڑھنے کے بعد ETS بن گئے، اللہ کو نہیں ماننے والے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کے دین کو مضبوط کریں، ان کے ایمان کو مضبوط کریں۔ ماں باپ کی بھی ذمہ داری دیکھو، ہمارے سامنے کتنی کتابیں لکھی گئی اس پین میں، ہزاروں۔ جب ان کو شہید کیا تو سمندر کا پانی خون سے بھرا ہوا ہے، اور کتابوں سے وہ سب سمندر میں ڈالی گئی، وہ پانی کتابوں کی روشنائی سے کالا ہو گیا۔ آج وہاں اتنی بڑی مسجد ہے، اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس میں جانور باندھے جاتے، میوزیم بنا دیا گیا ہے، ہزاروں وہاں پر طلبہ پڑھتے تھے۔ اس لیے اپنے مکاتب کی بھی قدر کرے، بچوں کی تربیت کی فکر کرے، غفلت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہیں پر بند کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر آئندہ ابھی احادیث کا ترجمہ باقی انشاءاللہ سمجھائیں گے، بچوں کی تربیت کتنی ضرورت ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حنان یا منان، یا اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما، اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما، درس میں آنے والے بیٹھنے والے ہر فرد کو قبول فرما، یا اللہ اس درس کی برکت سے ہماری آل اولاد کی مغفرت فرما، عافیت و سکون نصیب فرما، رحمت نصیب فرما۔ اے اللہ اس درس کی اور تیرے نبی کی باتوں سے اور تیری باتوں سے ہم سب کی مغفرت فرما، ہمیں اپنے بچوں کی فکر کی توفیق نصیب فرما، ہماری بچوں کی اور مدرسوں کے بچوں کی اے الہ العالمین تعلیم و تربیت کی فکر کے توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری مساجد کو آباد فرما، مکاتب کو آباد فرما، مدرسوں کو آباد فرما، خانقاہوں کو آباد فرما، الہ العالمین مساجد کو آباد فرما، الہ العالمین مرکزوں کو آباد فرما، دین کی لائن سے جہاں جہاں جس لائن سے کام ہو رہا ہے سب کو آباد فرما۔ یا اللہ مدرسوں کی حفاظت فرما، مکتبوں کی حفاظت فرما، علماء صلحاء عوام خواص کی حفاظت فرما، جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما، آنے والے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ انہیں قوت نصیب فرما، انہیں نصرت نصیب فرما، اے اللہ کھانا نہیں کھانا نصیب فرما، پانی نہیں پانی نصیب فرما، دوا نہیں دوا نصیب فرما، مکان نہیں شیلٹر نصیب فرما، کپڑے نہیں کپڑے نصیب فرما، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، ان کے ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، اے اللہ ان کو ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، ان کے اے اللہ مرحومین مرحومات جو شہداء ہو چکے ان کے قبول فرما، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، اور آن جتنے لوگ ہیں وہاں کے لوگوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین حرمین شریفین اور مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم و کرم سے ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد۔